دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے پاس ہونے کے باوجود بھی انسان ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرے اور اس اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ننگے بدن دنیا میں آیا تھا، جو کچھ مجھے ملا ہے میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی رحمت ہے۔ اور پھر انسان جب نعمتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ کی رحمت کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم، اس کے احسان کا اعتراف جب بندہ کرتا ہے تو رب ایسے انسان کو عزتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، ان نعمتوں کے اندر رب برکت ڈال دیتا ہے اور اس سے زیادہ کئی نعمتیں دے دیتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ نے ایسی بادشاہی دی کہ ایسی کائنات کے اندر کسی اور کو نہ ملی نہ ملے گی۔ دعا ہی انہوں نے ایسی کی، اللہ بادشاہی ایسی دینا جیسی تو نے کسی کو کائنات کے اندر دی ہی نہ ہو۔ تو اللہ نے ایسی بادشاہی دی، ہوائیں مسخر کر دی، جنات شیاطین مسخر کر دیے، اور جانوروں کی بولیاں رب العالمین نے سکھا دیں، اور ایسی حکومت رب العالمین نے ایسی پاور عطا کر دی کہ ایسی کسی کو کبھی عطا ہی نہ ہوئی۔ لیکن ان ساری نعمتوں کے باوجود انہوں نے اس نعمت کو اللہ کے ساتھ جوڑا کہ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، تو اللہ نے ان کی عزتوں کے اندر اضافہ بھی کیا، بادشاہت بھی ایسی برقرار رہی کہ ابھی وہ عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہیں اور وہیں پہ وہ فوت ہو گئے، لیکن رعب اور دبدبہ ایسا ہے کہ جنوں کو معلوم بھی نہیں پڑا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں اور وہ اپنے کام کے اندر مشغول ہیں۔ اتنی بھی ان کی جرت نہ ہوئی کہ یہ معلوم ہی کر لیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ کتنا عرصہ وہاں پہ کھڑے رہے اس لاٹھی کے عصا کے سہارے، اور لاٹھی جب ٹوٹ کے وہ گرے زمین پر تو ان کو معلوم پڑا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو جب انسان اپنی عظمتوں کو رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اپنی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی دین ہے، تو پھر انسان کا جو وجود ہے وہ بھی ایک برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر رب عزت پیدا کر دیتا ہے، اور انسان کو رب العالمین بلندیاں عطا کر دیتا ہے، سکون قلب ملتا ہے، زندگی کی ایک نئی بہار انسان کے دل کے اندر اور زندگی کے اندر آ جاتی ہے۔ تو پھر انسان کو ہمیشہ ہر نعمت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اور حقیقت ہے بھی یہ کہ انسان کا اپنا وجود، جسم، یہ تو رب نے بنایا ہے، اور یہ جسم بھی دنیا کے اندر آیا تھا تو ننگا جسم لے کر آیا تھا۔ اور میرے بندے، اللہ نے تجھے جسم ڈھانپنے کے لیے جو کچھ دیا ہے نا، لباس وغیرہ سب کچھ، یہ تیرے رب نے تجھے دیا ہے۔ اس جسم کو جو تو پال رہا ہے، اس کے سارے اسباب، ساری چیزیں وہ رب کی پیدا کردہ ہیں۔ جو کھاتا پیتا ہے نا، وہ پیدا کس نے کیا ہے؟ رب نے کیا ہے۔ اور تو اس کو جب اٹھا کے گھر کے اندر لے کے آیا ہے تو اس کا سبب بھی تیرے رب نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر غرور آخر کس بات کا انسان کرے؟ انسان کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں، اس کی سانسیں اپنی نہیں ہیں، اس کی نگاہ جو ہے، اس کی بصارت اپنی نہیں ہے، کانوں کی سماعت اس کی اپنی نہیں ہے، کوئی نعمت اس کی اپنی نہیں ہے۔ تو پھر جب نعمت ہو پاس تو پھر اس کا اللہ رب العالمین کی طرف تعلق جوڑ کر اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مالک کو ہر دم راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی خطا ہو، غلطی ہو تو مالک کے در پہ واپس لوٹ کے اس اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور ہر نعمت کی اللہ نے جو آپ کو دی ہے اس کی قدر بھی کیجئے، شکر بھی کیجئے، رب العالمین کی طرف جوڑیے۔ جب بھی کوئی نعمت ملے تو کہیں اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں جو ہے خالی ہاتھ دنیا کے اندر آیا تھا، سب کچھ تیری عطا ہے، تیری دین ہے، جو کچھ دیا ہے تو نے دیا ہے۔ کوئی سوال بھی کرے تو اس ہر نعمت کو اللہ کے ساتھ جوڑیے کہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے، یہ میرے اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، یہ میرے اللہ کا شکر ہے۔ جب ایسا کریں گے تو زندگی کے اندر ایک نئی بہار آ جائے گی۔